یہی میں کر رہا ہوں، تو پھر وہ اس نے دیکھنا ہے، اس پہ اس کا الیکشن تو بھول جائے گا بیچارہ، تو وہ کھانوں پہ لگا رہے گا کہ اس کو مینج، یعنی اس کا ہائی کورٹ کی باڈی ہاں کو پیسے دے دیں تو وہ یہ ٹھیک ہے، اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں، جہاں پہ اس کا میں بتاتا ہوں کہ اس کا یہ بہترین سلوشن یہ ہے کہ وہ پیسے بہت کم ہوں، وہ بہت کم ہونے سر چاہیے. کم کیوں نہیں کرتے، تو یہی تو سوال ہے یہ میرا. کم اس بار ہوں گے انشاءاللہ. ایک تو یہ ہے کہ پیسے جو ہے کم ہوں گے اور اس کو مینج کیا جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کھانے کی کہ کوالٹی پہ دیکھیں آپ، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں 17 ڈشیں ہوں یا یس 6 ڈشیں ہوں، یا 2-3 ڈشز ہوں اس بس، میں سنگل ڈش ہو سر، یس بس، ون ڈش ہو، اور ون وہ ڈش کھانا زبردست ہو. اچھا ہو، اس کا ایک معیار اچھا ہو، اور اس پہ پھر بجٹ جو بنتا ہے اس کے مطابق ہم اس کو مینج کر سکتے ہیں. تو ہم اس چیز پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. اس حوالے سے آپ کو چینجنگ نظر آئے گی چلیں انشاءاللہ. یہ اس پہ ہم نے پہلے دن ہی یہ بات ہوگی تھی، کیونکہ لاسٹ ایئر بھی کافی مس مینجمنٹ رہی ہے. تو ظاہر ہے ہر کیبنٹ جو موجود ہوتی ہے اپنی طرف سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھا سرو ہو، لیکن 4,000 لوگوں کا اہتمام ہوتا ہے، اور 4,000 لوگوں کو سرو کرنے کا ایک طریقہ کار بننا چاہیے، جس پہ انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے یہ ہم اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. سر. اس میں میری گزارش یہ ہے کہ اگر 4,000 ہیں یا 3,500 ہیں ڈویژن بھر سے لوگ اپنا ٹائم نکال کے آتے ہیں، تو ویٹرز کی تعداد کم سے کم، جو یہ انتہائی کم ویٹرز لاتے ہیں. یہ آپ کو بھی پتہ ہے، کھانا ٹائم پہ پہنچتا نہیں ہے، انہوں نے واپس بھی جانا ہے اپنے گھروں کو. تو 400-500 تو ویٹر ہونا چاہیے کم سے کم، اور ہائی کورٹ کی باڈی اپنی نگرانی میں موجود ہو. یہ بھی انتہائی انفارچونیٹ ہے کہ باڈی موجود نہیں ہوتی ہے، اپنی رسپانسبلٹی کو شفٹ کر دیتے ہیں، ایگزیکٹو ممبران کو کھڑا کر دیتے ہیں. جی آپ دیکھیں کبھی کبھار ہوتا بھی ہے. تو اس حوالے سے تمام باڈی ادھر موجود ہو، ان کے پاس واکی ٹاکی ہوں، ہاں جی بتائیں کون سے ٹیبل پہ کھانا چاہیے جی، فوراً پہنچائیں جی آپ. تو سر ہم ادھر سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کریم آف دا نیشن ہیں، ہم ڈبل گریجویٹ ہیں، اور ادھر سے مس مینجمنٹ بھی ہوتی ہے. بہرحال زیادہ تعمیری تنقید کی طرف جا رہے ہیں ہم پر امید ہیں کہ اس دفعہ بہتری آئے گی. جو چیزیں جو غلطیاں جو ہیں وہ پچھلی باڈی سے ہوئی ہیں، آپ کی باڈی اس کو امپروو بھی کرے گی اور اس کو بہتر بھی کرنے کی کوشش کرے گی. آخری سوال میرا یہ ہوگا آپ سے، نوجوان وکلاء کے لیے. بہت سارے وکلاء جو ہیں، بہت سارے ابھی کچھ پڑھائی کر رہے ہیں، کوئی ذہن بنا رہے ہیں کہ ہم وکیل، ہمیں بننا چاہیے، میرا کزن بھی وکیل ہے میرا. تو اس طریقے سے فیملیز میں بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں وکلاء کو اس پروفیشن میں کیوں آنا چاہیے؟ اور جو اپنی وکالت کی تعلیم یعنی LLB کی تعلیم مکمل کر چکے ہیں، جو ابھی سٹیپ ان کریں گے کسی بھی بار میں اور اپنی پروفیشنل ایک لائف کا آغاز کریں گے، ان کو کون کون سے مسائل ہیں؟ ان کے لیے ان کے پاس سب سے پہلے چیمبر نہیں ہوتا، پھر چیمبر نہ بھی ہو، کام کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور یہ میں آپ کو اپنی بات بتائیں، جب ہم نے LLB کمپلیٹ کیا تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب ہم وکیل بن گئے اور کچہری کو آگ لگا دیں گے. اب ہم وکیل بن گئے ہیں اور پتہ نہیں ہم کیا سے کیا کر دیں گے. لیکن جب ادھر آئے تو ادھر ایک الگ ماحول ہے، الگ کی صورتحال ہے، آپ کو بہتر پتہ ہے. وہ پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو وکلاء کا جو پروفیشن ہے قادری صاحب، اس طریقے سے گرو نہیں کر پا رہا. ہماری ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز ہیں، وہ جو باڈیز ہوتی ہیں وہ اپنے ہی گورکھ دھندوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. آپ بہتر جانتے ہیں، میرے کام الفاظ کو زیادہ سمجھیے گا. تو ایسا کیوں ہے سر؟ پھر ہم کہتے ہیں جی کہ وکلاء آئے ہیں، وکلاء پھر اس پروفیشن کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اور یہ بھی آپ کو بہتر پتہ ہے، آپ پڑھا بھی رہے ہیں. اگر 100 کی کلاس ہے، انہوں نے LLB کیا، تو ہو سکتا ہے اس میں سے 10 15 یا 20 یا 30 پریکٹسنگ میں آئے، باقی جاب کے لیے چلے جاتے ہیں. یہ ایشوز ہیں، اور بار ایسوسیشن کا رول بھی آپ کے سامنے ہے. تو پھر سر کیا ہونا چاہیے آپ بطور سینئر وائس پریزیڈنٹ؟ یس آپ تو اپنی رائے دے دیں گے، لیکن پریکٹیکلی کیوں نہیں ہو رہا ایسا؟ جی رائے صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ نوجوان وکلاء جو ہیں اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، تو میں نوجوان وکلاء کے لیے میرا میسیج یہ ہے کہ سب سے ضروری بات یہ ہے جو میں نے شروع میں بھی کی ہے
کہ آپ کی محنت اور لگن. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص کسی بھی فیلڈ میں جا کے اپنی محنت پوری کرے اور اس کو اس کا صلہ نہ ملے. اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے. سب سے پہلے ہمارا جو یہ پیشہ نا، اس پہ سب سے زیادہ توکل، ویسے تو زندگی میں ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرنا چاہیے، لیکن ہمارا جو یہ پیشہ ہے یہ تو 100% اسی طرف لے کے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کریں اور پوری محنت کریں. جس نے محنت کی ہے زندگی میں کسی بھی فیلڈ میں وہ ناکام نہیں ہوتا. مشکلیں ضرور آتی ہیں، آپ مشکلوں کو فیس کریں گے تو آپ ایک اچھے وکیل بنیں گے. ہمیں اپنی فیلڈ پہ بھرپور توجہ دینی چاہیے. پہلے ہماری لرننگ ہے، پھر ارننگ ہے. اگر ہم ارننگ کی طرف پہلے چلے جائیں گے تو لرننگ نہیں ہوگی، تو پھر ارننگ بھی نہیں ہوگی. یہ بڑی واضح سی بات ہے. تو مشکل وقت ضرور آتا ہے شروع میں. آپ اپنے پیشے سے جڑے رہیں، اپنی محنت کو جاری رکھیں اور آپ انسپائریشن حاصل کریں. آپ دیکھیں کہ جو ہمارے بڑے وکلاء ہیں آج وہ کامیاب ہیں، کئی دنیا سے جا چکے ہیں، انہوں نے پروفیشن میں کامیابی حاصل کیا تو اس کے پیچھے ان کی انتھک محنت ہے. ایسے نہیں ہوا کہ وہ فیلڈ میں آئے ہیں اور دن دگنی رات چگنی ترقی پہ ان کا ہو گیا، سیکھا بھی کچھ نہیں ہے. اور جتنی محنت کریں گے انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اور کبھی بھی آپ ایسا مت سمجھیں کہ آپ کسی فیلڈ میں فیل ہوئے ہیں. دیر از نو فیلئر. انسان سیکھتا ہے. آپ لوگوں کے رویوں سے سیکھیں. آپ ہائی کورٹ میں آئیں، آپ کے پاس کوئی کام نہیں، آپ ہائی کورٹ میں آپ بیٹھیں، آپ ڈی بی کو اٹینڈ کریں، آپ سنیں وہاں پہ جو وے آف آرگیومنٹس ہے اس کو. اگر 50 کیس آرگیو ہوتے ہیں تو 50 انداز آپ وہاں سے اڈاپٹ کریں. آپ کراس ایگزامینیشن سیکھنی ہے. آپ دیکھیں جو اچھے کرمنل میں کراس ایگزامینیشن کر رہے ہیں آپ ان کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جائیں. اسی طرح آپ نے اگر سیول میں دیکھنی ہے تو سیول میں دیکھیں جا کے جو اچھے کراس ایگزامینیشن کرنے والے سینئر وکلاء ہیں آپ انہیں سنیں. تو اپنا وقت دیں آپ فیلڈ کو. آپ اگر فیلڈ کو وقت دیں گے تو فیلڈ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گی. آپ نے یو ہیو ٹو پے سم تھنگ، اور وہ ایک ہی چیز ہے، وہ آپ کی محنت ہے اور آپ کا ٹائم ہے. اس پہ کوئی نہیں ہے ایسا معاملہ. آپ اپنا وقت دیں فیلڈ کو اور جڑے رہیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت کامیابی بھی عطا کریں گے اور تمام جو ہیں لوگ محنت کرنے والے ضرور آگے جائیں گے. بار رہی بات ایسوسیشنز کے رول کے حوالے سے جی سر، جو میں نے سوال کیا اسی سوال کے اندر ہی آپ جو فرما رہے ہیں عموماً اصل میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جونیئرز بھی، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ دیکھتے رہتے ہیں. دیکھیں بار ایسوسیشن کے پاس ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن. بار ایسوسیشن ویلفیئر کی بات ضرور کرتی ہے. بھی تو ہوتے ہیں نا، سالانہ تو گرانٹ ہاں، بھی ملتی ہے، یہ اس میں ینگ وکلاء کو کیوں نہیں فیسیلیٹیٹ کرتے جو آپ فرما رہے ہیں سر، جن اب کے پاس کام نہیں ہے. قادری ہاں صاحب قطع کلامی معاف، کیوں نہیں یہ پالیسی بنائی جاتی بار لیول پہ، تحصیل لیول پہ کہ جی آپ آئیں بار میں انرول ہوں، آپ کو بار کی طرف سے جو سالانہ فنڈ آتا ہے لا منسٹری کی جانب سے اس میں سے آپ کو ایک سٹائپن دیا جائے گا، 10,000 15,000 آپ کو ایک معقول سی رقم دی جائے گی. اس سے بڑھائی بھی جا سکتی ہے لیکن اتنی مناسب ہے ایک نئے بندے کے لیے، روز کا اس کا خرچہ نکل آئے. یہ ایس او پیز کیوں نہیں بارز بنا سکتی؟ ہم پیچھے کیوں ہیں؟ کیا معاملات ہیں؟ ایسا یہ تو بڑی عام سی بات ہے، جو سالانہ فنڈ آتا ہے وہ آپ نے آگے پیچھے جو کرنی ہوتی ہے. تو اس میں نوجوان وکلاء کو تو جو آئے ہیں وہ مشکل فیس کریں گے، اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ کیوں نہیں دیتے آپ؟ تو اس حوالے سے سر بتائیں نا. سر گزارش یہ ہے کہ دیکھیں میں اس چیز، جب ہم لوگ فیلڈ کے اندر آئے تو میں اپنی بات کروں تو ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، نہ بار کو دیکھا، نہ کسی سلسلے کو. وقت بدل چکا ہے میں سر، 20 سال پہلے کے حالات و واقعات اب اور اسی تھے. طرف میں آتا ہوں، میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو اب صورتحال یہ ہے سر کہ جو بارز کے اور پنجاب بار کونسل یا پاکستان بار کونسل یا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ بار کونسل، ان کا جو کرنے والا کام ہے، اس حوالے سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وکلاء کو کام ملنا چاہیے نا، کام ہوگا تو سارے سلسلے ہو جائیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ابھی جو ہے وہ جانشینی والا وہ ختم ہو گیا. سیکشن 10 جیسے وہ مٹ ہوئی ہے، جو نئی امینڈمنٹ آئی تھی پنجاب لیٹر اینڈ ایڈمنسٹریشن ایکٹ 2021 جو تھا، اس میں اب جو ترمیم آئی ہے اور وہ مٹ ہوا ہے. تو اب دیکھیں نا ایک سلسلہ کہ اب جانشینی کا کام جو وکلاء کی طرف، اور ینگ وکلاء کو یہی چیزیں ہوتی ہیں جانشینی. یہ بھی تو ایک سوال ہے نا کہ
وراثت تو نامہ اور جانشینی کے کیسز نادرا کی طرف کیوں ٹرانسفر کیے ہاں کہ وکلاء نے اپنا اب رول کیوں نہیں ادا کیا؟ یہ تو سوال ہے نا۔ یہ یہ کام ہے جو کرنے والے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ابھی جیسے پنجاب پروٹیکشن آف موویبل پراپرٹی ایکٹ جو بنا ہے، میں بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، بہت اچھا اقدام ہے حکومت کا. لیکن اس میں جہاں پہ وکلاء کی اٹینڈنس کو ختم کر دیا گیا ہے کہ وکیل انگیج نہیں کر سکتا، تو آپ دیکھیں آرٹیکل 10A ہے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا ہے، تو فیئر ٹرائل کی بات ہو رہی ہے. تو ایک بندہ جو لے مین ہے، جو اپنی بات نہیں بیان کر سکتا، تو اس کے لیے اگر اس کو اس کی کروڑوں کی پراپرٹی مل جاتی ہے اور اس کو لیگل سروسز کہیں سے وہ لے رہا ہے اور اچھے انداز میں، تو لیگل سروسز بھی اگر مل جاتی ہیں، تو اس طرح یہ جو ہمارے لیگل فرٹرنٹی ہے، ان کی جو استحصال ہو رہا ہے بالخصوص ینگ وکلاء کا، وہ بھی نہیں ہوگا. تو ہمیں کام جو ہمارے کرنے والے ہیں راج صاحب، فنڈنگ جو ہے نا، میں آپ کو یہ بڑا میرا اس پہ واضح موقف ہے کہ جو اس فیلڈ میں آتا ہے نا، وہ اگر وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے کسی وظیفے پہ چلنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زندگی میں زیادہ آگے نہیں جا سکے گا. تو وظیفہ جو ہے وہ اسکالرشپ جو ہے وہ ٹائم کے لیے دیے نا باہر. یہ دیکھیں نا، اب باہر کے جو فنڈز ہیں نا، باہر کے فنڈز اگر وہ جیسے جو بڑی بار ہے، شاید وہاں سے تو یہ مینج ہو سکتا ہے، لیکن تحصیل لیول پہ یہ چیزیں مینج نہیں ہو سکتی، کیونکہ بہت ساری تحصیل بارز ایسی ہوتی ہیں جن کا فنڈ قادری صاحب بڑی بارز میں بھی ایسا کوئی انیشیٹو دیکھنے کو نہیں وہ ملتا. میکنزم ایک بن سکتا ہے اگر بنایا جائے، لیکن رکاوٹیں کیا ہیں سر؟ اس میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ یہی اب جہاں پہ تو زیادہ فنڈنگ ہے، وہاں پہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنے نئے لوگ آئے ہیں، اینول اس بجٹ کو کیسے مینج کیا جا سکتا ہے. لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ نامی کوئی بغیر مشقت ہوا نہیں، 100 بار جب حقیق کٹا تب نگیں ہوا. تو مشقت ہے، اللہ تعالیٰ نے رائے صاحب ہر انسان کا رزق اس کے لیے رکھا ہوا ہے، لکھ کے بھیجا ہوا ہے. اس نے کچھ اپنی ایفرٹ کرنی ہے، کچھ ہمارے اعمال ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو جو ہمارا توکل اس کی ذات پہ ہونا چاہیے، وہ مالک ہے، وہ جس نے پتھر کے اندر کیڑے کو رزق عطا کر رہا ہے، تو کیا وہ ہمارے لیے اس نے جو رزق رکھا ہوا ہے وہ ہمیں دے گا ضرور. وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے. تو میں صرف میرا نوجوانوں کو بس یہی پیغام ہے کہ اپنی محنت کریں، کسی کی طرف نہ دیکھیں، اپنی محنت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت کرم کرنے والے ہیں. جو محنت کرے گا اس کو پھل ضرور ملے گا. آخر میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا، ہماری کیبنٹ کی جو اینول پروگریس رپورٹ ہے، وہ کچھ چیزوں پہ بات ہوئی تھی مختصر. تو جب رائے صاحب ہم نے چارج لیا، اس کے بعد ہم نے یہ کوشش کیا، ایک تو یہ ہے کہ ہم وکلاء کو یونائٹ کریں اور ان کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز کا اہتمام کیا جائے. جیسے ہم نے میلاد شریف کے پروگرام سے شروع کیا، پھر ہم نے پہلی بار ہوا ہے ہائی کورٹ کی ہسٹری میں کہ ہم نے فیملیز کو یہاں پہ بلایا اور ہم نے ملی جوش اور جذبے کے ساتھ ایک ایونٹ آرگنائز کیا، جس میں وکلاء کے بچوں نے اسٹیج پہ پرفارم کیا، انہیں بہت سارے انعامات بھی دیے گئے اور ایک وہ تاریخی پروگرام ہوا. پھر ہم نے تھوڑا سا ایکٹیویٹی سپورٹس کے حوالے سے کی، جو ڈویژن کا فری انٹری ٹورنامنٹ تھا، جو پوری ڈویژن کے وکلاء نے 25 ٹیمز نے اس میں شرکت کی. اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہائی کورٹ لیول پہ فری انٹری ٹورنامنٹ ہوا اور 25 ٹیم نے شرکت کی، اور جس سے سپورٹس ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ فروغ ملا ہے. اور وکلاء کی جو سپورٹس ہیں اس کو بھی انہیں مواقع فراہم ہونے چاہیے، اور جتنا زیادہ وکلاء جو ہے وہ اپنی ہیلتھ پہ توجہ دیں گے، اتنی سروسز اچھی دے سکتے ہیں. پھر میں نے عرض کی تھی آپ کو کہ جو ویلفیئر فنڈ ہے اور اس کا وہ جو ہے اجرا ہو چکا ہے اور وہ لوگوں کو مل رہا ہے، یہ بھی ہماری اس کیبنٹ کا اور احسن امید للہ صاحب کی سرپرستی میں اور سیکٹری خلیل احمد ایوان صاحب کی سرپرستی میں یہ کام بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے. اور آگے ایک آپ کے تمام سوالوں میں ایک ضروری سوال تھا جو رہ گیا تھا، وہ ہاسپیٹل کے حوالے سے تھا. تو ہاسپیٹل کے حوالے سے آپ کا جو بھی میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جب ہم نے چارج لیا تو 3 دن بعد نہ، چونکہ پہلے ایک SOP سٹینڈ کر رہا تھا، وہ ان فیلڈ تھا، تو وہ پھر 3 دن بعد ہمیں ایک لیٹر موصول ہوتا ہے چیف جسٹس صاحبہ کی طرف سے کہ وہ MOU انہوں نے کینسل فرمایا. اس میں ان کی بھی کوئی بہت ساری حکمتیں ہیں، اور وہ کینسل فرمایا کہ ابھی یہ ڈسپیوٹیڈ ہو رہی ہے چیز، تو اس کو ابھی روکا جائے، تو وہ سسپینڈ ہوا. تو اس کے بعد دوسرا اس میں المیہ یہ تھا کہ اب ظاہر ہے جس پارٹی نے انویسٹمنٹ کی ہے اس پارٹی نے ایک میں آپ کو بتاؤں کہ
میری ناقص جو معلومات ہے اس کے مطابق 1 ارب روپے کی ضرورت ہے اس ہاسپٹل کو اسٹیبلش کرنے میں، رننگ پوزیشن میں لانے کے لیے. تو یہ 15 سے 20 کروڑ روپیہ اس پہ پہلے انویسٹ ہو چکا ہے، جو ہائی کورٹ بار کی فنڈنگ تھی، جس میں ہمارے مختلف سینئر وکلاء، اور میں خراج تحسین پیش کروں گا جو سابق صدور جب سے یہ ہاسپٹل کی بنیاد رکھی گئی، وحید انجم صاحب بھی اس میں شامل رہے ہیں. اس وقت سب سے جو پائنیئر اور رول تھا، بڑا رول تھا محترم ذوالفقار عباس نقوی صاحب کا. تو انہوں نے پہلی اینٹ سے آغاز کیا، اور اس وقت شاید ملک وحید انجم صاحب ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ تھے، اور ذوالفقار عباس نقوی صاحب جو ہے وہ ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ تھے. تو انہوں نے بنیاد اس کی رکھی، اور ایس این امید للہ صاحب اس وقت میرے خیال میں جنرل سیکرٹری تھے اس ہائی کورٹ بار میں. تو وہاں سے یہ کام چلا. اس کے بعد جتنے صدور آئے، ہر ایک صدر نے، سیکرٹری نے، کیبنٹ نے اپنی پوری ایفرٹ کی ہے کہ اس اسپتال کو آگے لے کے چلیں، اور 15 سے 20 کروڑ روپیہ ہمارا اس پہ انویسٹ ہوا ہے. ابھی الحمدللہ یہ بلڈنگ جو موجود ہے، تو یہ اس میں بہت محنت ہوئی ہے، لیکن لاسٹ ایئر جو پروگرس ایک چلی تھی پھر وہ رکی ہے. تو کوئی ہیپی نیوز ہے؟ انشاءاللہ میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو یہ بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کتنے مشکلات سے یہ یہاں تک بات پہنچی ہے. اب سر بات یہ ہے کہ 1 ارب روپیہ اگر ہوگا تو یہ ہاسپٹل چلے گا. ایک بات یہ واضح ہے، یہ جو لیول ہم اس کا چاہتے ہیں. اب کوئی بھی جو پارٹی ہے جو اس میں انویسٹمنٹ کرے گی تو وہ انہوں نے اپنے ساری چیزوں کو دیکھنا ہے. بہرحال ہمیں پھر جب یہ سیکنڈ پارٹی تھی لاسٹ ایئر والی، انہوں نے ابھی آ کے اپنی چیزیں یہاں سے ریموو کی ہیں. پھر ہم نے اس کا باقاعدہ ایک اخبار اشتہار دیا ہوا ہے. ہمارے ساتھ رابطے میں کچھ آرگنائزیشن، کچھ ہاسپٹلز آ بھی چکے ہیں، ہماری میٹنگز بھی چل رہی ہیں. تو ہمارا ابھی سر 10 جو ہے انشاءاللہ امید ہے کہ 23 تاریخ کو ہمارا ایک ایم او یو ہونے جا رہا ہے، جو کم از کم ابھی کی جو ہماری ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں گی. تو اس کے بعد ہمارا 2 جگہ پہ بات چل رہی ہے. انشاءاللہ جو بیسٹ ہمارے ساتھ چلے گا، اور اللہ کرے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، کیونکہ انویسٹر وہ ہوں گے تو وہ جب اس کو لے کے چلیں گے تو ایک بہت بڑی کامیابی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہمارا کانٹریکٹ نیا ان سے ہو جائے گا. دونوں میں سے جو بھی بہتر ہمیں آفر دے گا، جس میں زیادہ وکلاء کی ویلفیئر ہو. اور ہماری نیت اور ارادہ یہی ہے کہ او پی ڈی ہم دوبارہ سٹارٹ کر کے جائیں، لیبارٹری سٹارٹ کر کے جائیں، اور ہمارا جو اس میں فارمیسی ہے، یہ 3 چیزیں ہماری سٹارٹ ہو جائیں. تو آگے انشاءاللہ پھر اس کا کوئی بورڈ آف گورنرز ہم خود بنائیں، اور اس میں خود ہم شامل رہیں. یہ نہیں کہ ہم ایک چیز بنا کے تو آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے، نہیں. ایٹ لیسٹ اس میں میں بھی اور ہماری کیبنٹ میں سے کچھ جو ہیں، کچھ ویلفیئر کمیٹی میں وہ رہیں گے، کچھ اس میں رہیں گے. ایک بورڈ آف گورنرز کانسٹیٹیوٹ ہوگا، اور انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پورا یقین ہے. ہم بڑے جذبے سے ہاسپٹل کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. آپ بھی دعا کریں، اور تمام وکلاء بھائیوں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے لیے بس آپ لوگ دعا کر سکتے ہیں، ہم ایفرٹ کر سکتے ہیں. مجھے پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ انشاءاللہ ہمارا یہ مدت ختم ہونے سے پہلے ہم اسے رننگ پوزیشن میں سیٹ کر کے جائیں گے. اور باقی جو اس پہ اباؤٹ اس کی کنسٹرکشن کی جتنی ابھی بلڈنگ موجود ہے، اس پہ 35 کروڑ روپے تک کے اخراجات کی ضرورت ہے. تو جو ظاہر آنے والی پارٹی ہے انہوں نے کرنے ہیں. تو یہ بیسک مسئلہ فائنانس کا ہے. اگر پیسہ ہو، انویسٹمنٹ ہو، تو یہ ہاسپٹل جو ہے تب ہی اپنی پوزیشن میں آئے گا. اور اس کے بعد پھر سروسز ہیں، ظاہر ہے اتنا عملہ آئے گا، ایکوپمنٹس ہیں، وہاں پہ مشینری ہے جس کی بہت زیادہ کاسٹ ہے. تو پر ڈے کے اگر حساب سے ہم جائیں گے تو بہت زیادہ اس پہ اخراجات ہیں. تو لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اسے ایک اچھے منطقی انداز میں کسی ایک رننگ پوزیشن میں لے کے جائیں گے، اور کچھ نہ کچھ بہتری ہماری طرف سے اس حوالے سے ضرور آئے گی. آپ کا بہت شکریہ سر. اس میں قاضی صاحب اینڈ پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ اس میں یہ ہو سکتا ہے نا، ظاہری بات ہے باڈی نے تو ظاہری بات ہے الیکٹڈ باڈی نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. اگر گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور، یا گراؤنڈ فلور ہی اگر فنکشنل ہو جاتا ہے نا اس میں، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے ڈاکومنٹری بنائی تھی، اور تو کسی نہ کسی حد تک کچھ جو مین شعبے ہیں نا، جس طرح میٹرنٹی کا ہے، اور اس طریقے سے جو باقی کچھ جو مین ضروریات ہیں، تو اگر وہ فنکشنل ہو جاتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ اگلی باڈی جو ہے وہ تھوڑے اس میں مزید امپرومنٹ آئے گی. 2 4 5 سال میں مزید جو ہے نا
وہ آگے امپروو بھی کرے گا ہاسپٹل. ایک جو لاسٹ ٹائم ہم نے کارڈ بھی بنایا تھا, آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں اس حوالے سے. انہوں نے کہا تھا کہ جی کارڈ بنائیں, ایف آر سی لائیں اور سب کچھ لائیں, اس میں یور پیرنٹس آر ناٹ انٹائٹلڈ, اونلی یور وائف اینڈ کڈز آر انٹائٹلڈ. میں نے ان سے سوال پوچھا, میں نے کہا والدین پہلے ہیں یا بیوی پہلے ہے؟ والدین آئے ہیں, اس کے بعد ہم آئے, اور بیوی تو بعد میں آئی ہے. تو انہوں نے کہا تھا نہیں جی ہمارے یہ ایس او پیز ہیں کہ جی والدین انٹائٹل نہیں ہوں گے, صرف بیوی اور بچے انٹائٹل ہوں گے. تو میں نے کہا یہ پالیسی کس نے بنائی ہے؟ تو اس حوالے سے بھی آپ سے گزارش ہے ذرا ان معاملات کو دیکھیے گا اور کلیئر جو ہے نا. اور لاسٹ ٹائم بھی میں نے یہ کہا تھا, اور ظاہری بات ہے کچھ چیزیں میری نظر سے بھی گزری اور میں اس کو بڑا باریک بینی سے جائزہ لیتا ہوں. ایم او یو سائن کیا گیا, آپ نے بھی ذکر کیا ایک دفعہ دوبارہ ایم او یو سائن ہونے جا رہا ہے. مجھے پتہ ہے دوسری پارٹیز کی بھی کچھ تحفظات ہوتے ہیں, ڈائریکٹ ایگریمنٹ کی طرف وہ نہیں جاتے, ایم او یو کو جاتے ہیں, پھر وہ حالات و واقعات آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کل کلام انویسٹ کر دیں, وہ کلاس اسٹے کروا دیں, اور پھر اس طرح کے دیگر جو ہیں ایشوز آ سکتے ہیں. تو بہرحال ہم دعا گو ہیں, آپ کی باڈی پہ بالکل ہمیں ٹرسٹ ہے کہ آپ انشاءاللہ اس کو اور یہ فنکشن کر کے جائیں کسی نہ کسی حوالے سے. اور بڑی خوشی ہوگی, اور یہ پاکستان کا پہلا لائرز ہاسپٹل ہوگا. اور برائے مہربانی اس کے نام کے حوالے سے بھی پچھلی دفعہ بھی وہ راول لائرز, اس کو اسپیسیفکلی لائرز ہی رہنے دیں, چلائے کوئی اور, لیکن نام تو وہ کہا کر رہے نا, لائرز ویلفیئر ہاسپٹل, یہ نام رہے. جو آئے وہ اپنا نہ اس میں وہ لے کے آئے, اپنا ٹچ لے کے آتے ہیں, وہ بھی میں سمجھتا ہوں اگر ضروری ہے تو وہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کا نام یہ رہے لائرز ویلفیئر ہاسپٹل, تاکہ پتہ چلے یہ اسپیسیفکلی لائرز کا ہے. یس, لائرز پہلے تھا راول فلاں 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 فلاں. تو میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آج یہ نشست کافی عرصے سے ڈیو تھی, ہماری بات چیت چل رہی تھی, اور آج دوستوں ہمارے ساتھ موجود تھے خاور ریاض قادری صاحب, سینئر ایڈوکیٹس ہیں, اور ان کا تعلق گھوٹا بار سے ہے. اور آج انہوں نے تمام جو مسائل تھے, تمام جو ان کی باڈی کی طرف سے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ہاسپٹل کے حوالے سے, اور بھی ہم نے ان سے کوشچن پوچھے. اور میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں ایک دفعہ پھر کہ آپ بطور سینئر وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ آپ اچھا رول ادا کر رہے ہیں. آپ نے جو خصوصی طور پہ 14 اگست والا پروگرام جو آرگنائز کروایا, اس میں تو میں خود شامل تھا اور بڑی خوشی ہوئی, اس کو لائیو کوریج بھی دی ہم نے, اور ہمیں ذاتی طور پہ خوشی ہوتی ہے. اور شاید جب ہم الیکٹڈ باڈی کے کچھ افراد سے بات کرتے ہیں, تھوڑا سا ہمارا سٹائل اگریسو ضرور ہو سکتا ہے, لیکن اس میں کبھی بھی میلا فائڈی نہیں آ سکتی, کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یا ہمارے کو ذاتی مقاصد ہو, ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں. دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. 1 گھنٹہ 18 منٹ.